ایمانیات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنے والے شخص نے جو در حقیقت جبرائیل علیہ السلام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یعنی یوم قیامت پر ایمان رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 93۔ یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں آئے اور اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جواب دیے۔ یہ مکمل حدیث فرسٹ کامنٹ میں دی گئی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سے ایمان سے متعلق سوال جواب آپ کو اس ایپیسوڈ میں دیے گئے ہیں۔ اس حدیث کی مختصراً تشریح یوں ہے کہ ایمان کے اصل معنی ہے کسی پر اعتماد کرنا اور اس کی وجہ سے اس کی بات کو سچ ماننا۔ جب آدمی کو کسی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے تبھی اس کی بات کو مانتا ہے۔ ایمان کی اصل روح یہی اعتماد و یقین ہے، اور آدمی کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کو حق مان کر قبول کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کے ذریعے آتی ہے۔ ان میں سے بنیادی ایمانیات کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے۔ ان کے الگ الگ مختصر تشریح یہ ہے کہ پہلا، ایمان باللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ سے موجود مانا جائے، اس کو کائنات کا پیدا کرنے والا اور کائنات کا تنہا انتظام کرنے والا مانا جائے، تسلیم کیا جائے کہ اس کا کوئی ساجھی اور شریک نہیں، نہ دنیا کو پیدا کرنے میں اور نہ دنیا کا انتظام چلانے میں، اور مانا جائے کہ ہر طرح کے عیب اور ہر قسم کی کمی سے اس کی ذات پاک ہے اور وہ تمام اچھی صفتوں کا مالک اور تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وجود کو تسلیم کیا جائے اور یقین کیا جائے کہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں، وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت خدا کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، وفادار غلام کی طرح مالک کا ہر حکم بجا لانے کے لیے ہاتھ بندھے اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں، دنیا میں نیک کام کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تیسرا ہے کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے رسولوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً جو ہدایت نامے بھیجے سب کو سچا مانے۔ ان میں آخری ہدایت نامہ قرآن مجید ہے۔ اگلی امتوں نے اپنی کتابیں بگاڑ ڈالیں، تب آخر میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری کتاب بھیجی جو صاف اور واضح ہے، جس میں کوئی نقص نہیں اور جو ہر قسم کے بگاڑ سے محفوظ ہے، اور اب اس کتاب کے سوا دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہو۔ پھر ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے رسول خدا کی طرف سے آئے سب سچے ہیں۔ ان سب رسولوں نے بلا کسی کمی بیشی کے خدا کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ اس سلسلے کی آخری کڑی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب انسانوں کی نجات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی میں ہے۔ اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں انسانوں کی زندگی کے پورے ریکارڈ کی جانچ پڑتال ہوگی، تو جس کے اعمال پسندیدہ ہوں گے وہ انعام پائیں گا اور جس کے اعمال ناپسندیدہ ہوں گے وہ سزا پائیں گا۔ سزا بھی لامحدود ہوں گی اور انعام بھی لامحدود۔ اس کے بعد ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو مانا جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا کے حکم سے ہو رہا ہے،
यहाँ सिर्फ उसी का हुक्म चलता है। ऐसा नहीं है कि वो तो कुछ और चाहता हो और दुनिया का कारखाना किसी और ठप पर चल रहा हो। हर खैर व शर और हिदायत व गुमराही का एक कानून है जिसको उसने पहले से बना दिया है। खुदा के शुक्रगुजार बंदों पर जो मुसीबत आती है, जिन मुश्किलात से दो चार होते हैं और जो आजमाइश उन पर आती है, ये सब हालात उनके रब के हुक्म और पहले से तय किए हुए कायदे कानून के तहत आते हैं।